وضو کے مسائل کی تکمیل کے بعد اب وضو کا قائم مقام تیمم ہے، اور تیمم کے مسائل کا آغاز ہو رہا ہے۔ تیمم کے حکم سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ نماز کا انحصار طہارت پہ ہے اور وضو ضروری ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر پانی میسر نہ ہو یا پانی بندہ استعمال نہ کر سکتا ہو تو عقل یہ کہتی ہے کہ نماز کی چھوٹ مل جانی چاہیے تھی، کہ پانی موجود نہیں ہے، پانی میسر نہیں ہے، یا پانی بندہ استعمال ہی نہیں کر سکتا، تو ایسے بندے کو رعایت مل جانی چاہیے تھی کہ چلو نماز چھوڑ دو جب تک پانی نہ ملے، جب تک پانی کا تم استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن چھوٹ نہیں دی، اس میں رعایت نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دوسرا حکم جاری فرمایا جو بظاہر خلاف عقل بھی ہے، کیونکہ مٹی سے چہرے پر مسح کرنا یا ہاتھوں پر مسح کرنا بظاہر طہارت کا ذریعہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پہ قربان جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ حکم جاری فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں، کسی نبی کی شریعت میں تیمم کا حکم موجود نہیں۔ تیمم کا حکم صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خصوصی طور پر دین نے رکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ایک خصوصیت یہ بتائی، حضور نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، اللہ تعالیٰ نے کرم فرماتے ہوئے میرے لیے ساری دھرتی کو مسجد کا حکم دے دیا، اور ساری دھرتی کو میرے امتیوں کے لیے اور میرے لیے پاک بنا دیا۔ مٹی کو پاک بنایا، اور بظاہر عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مٹی تو بس ایک خاک ہے، لیکن جتنی بھی رونقیں اور بہاریں آپ اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں، یہ ساری کی ساری مٹی کے مرہون منت ہیں، مٹی کے مرہون منت ہیں۔ جتنی رعنائیاں، جتنی خوبصورتیاں، اور جتنے پھلوں کے اندر ذائقے اور اناج اور درخت اور کھیتیاں اور ہریالی اور سرسبزی اور شادابی، یہ ساری کی ساری چیزیں مٹی کے مرہون منت ہیں، حتیٰ کہ میرا اور آپ کا کھانا پینا پہننا، ان سب چیزوں کا تعلق مٹی کے ساتھ ہے۔ اور خود آدمی کا وجود بھی مٹی کا ایک ڈھیر ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا نا کہ آدمی کا جسم کیا ہے، جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا ہے اس میں، اور اینٹیں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، اور موت کی پرزور آندھی اس سے جب ٹکرائے گی یہ عمارت اس کے آگے خاک میں مل جائے گی۔ تو ساری کی ساری چیزیں دراصل اینڈ کے طور پر، آخر کے طور پر خاک میں ملنے والی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا، جب بندے کو دفن کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی میں تمہیں واپس لوٹا رہا ہوں، اور اسی مٹی سے میں تم کو واپس اٹھاؤں گا۔ تو ہے دراصل سارے کا سارا مٹی کا معاملہ ہی ہے۔ تو اس مٹی کے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے تیمم کے ساتھ جوڑ دیا۔ تیمم کا لفظی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، عزم کرنا، یعنی پاک ہونے کا ارادہ کرنا، اور تیمم میں ہے اصل نیت ہی، نیت پاک ہونے کی ہوتی ہے کہ میں نیت کر رہا ہوں اس عمل کے ساتھ اپنے وجود کے پاک ہونے کی۔ دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل فرمایا، اور دونوں صورتوں میں ہو بہو الفاظ بالکل اسی طرح ہے، ایک سورہ مائدہ میں اور ایک سورہ نساء میں۔ سورہ مائدہ میں بھی یہی بات فرمائی کہ اگر تمہیں وضو یا غسل کی حاجت ہو اور تمہیں پانی میسر نہ ہو تو فرمایا فلم تجدوا ماء، اگر تم پانی نہ پاؤ فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر پاک مٹی سے تیمم حاصل کر لو، پاک مٹی سے پاکی حاصل کر لو۔
تو اس اعتبار سے تیمم وضو کا قائم مقام بن گیا، وضو کا قائم مقام بن گیا۔ دو احادیث اس بارے میں، ایک امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ہم اس وقت سفر کی حالت میں تھے جب تیمم کا حکم قرآن حکیم کے اندر نازل ہوا، اور دوسری حدیث ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہم سفر کی حالت میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب تیمم کا حکم نازل ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تیمم کس وجہ سے بنتا، کن کن وجوہات کی بنیاد پر تیمم کر سکتا ہے۔ تقریباً 8 عذر عموماً بنتے ہیں، اس سے زیادہ بھی بن سکتے ہیں، لیکن 8 عذر بنتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان تیمم کر سکتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب کوئی شخص پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، کہ کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ پانی موجود تو ہے لیکن دور ہے، جتنی دیر میں پانی کے پاس جائے گا، سفر کر رہا ہے، قافلہ چل رہا ہے، آگے تقریباً 1 میل کے فاصلے کے اوپر پانی مل سکتا ہے، لیکن ادھر نماز کا وقت نکل رہا ہے، نماز قضا ہونے کا خدشہ ہے، تو اس وقت پھر پانی کی طرف دوڑ نہیں لگائی جائے گی بلکہ تیمم کر کے نماز ادا کی جائے گی۔ فقہا نے 2 میل کی مسافت بتائی ہے اس حدیث کی بنیاد پر۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمم کر کے نماز ادا فرمائی، حالانکہ ان کے درمیان اور مدینہ کے درمیان صرف 1-2 میل کی مسافت تھی، تو 1 میل یا 2 میل احتیاطاً اگر اتنا پانی دور ہو اور نماز قضا ہونے کا خدشہ ہو تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھنی چاہیے، نہ یہ کہ پانی کے انتظار میں انسان رہے۔ تو ایک عذر یہ بن گیا۔ دوسرا عذر یہ ہے کہ پانی بالکل قریب ہے، پانی تو موجود ہے لیکن پانی لینے کا کوئی آلہ موجود نہیں ہے۔ سفر کر رہا ہے ایک انسان اور سفر کے دوران دیکھا کنواں موجود ہے، پانی موجود ہے، لیکن کنویں سے نکالنے کے لیے برتن موجود نہیں ہے، ڈول موجود نہیں ہے، رسی موجود نہیں ہے، کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جس چیز کو استعمال کر کے اس کنویں سے پانی نکالا جائے۔ تو ایسی حالت کے اندر اگر نماز نکل رہی ہے تو پھر انتظار نہ کرے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ تیسری صورت یہ بھی بن سکتی ہے کہ پانی موجود ہے مگر اس پانی کے اوپر خطرہ بھی موجود ہے، خطرہ بھی موجود ہے۔ خطرہ کئی قسم کا ہو سکتا ہے، جیسے بارڈر کے اوپر ہوتا ہے کہ چشمہ تو ہے لیکن دشمن کی زد میں ہے، خطرہ ہے کہ وہاں جائے گا گولی چل جائے گی، یا پانی موجود ہے، کنواں موجود ہے، اس پانی کے اوپر کوئی سانپ موجود ہے یا کوئی درندہ موجود ہے، تو اب ظاہر ہے کہ آگے جائے گا تو سانپ کے کاٹنے کا اور درندے کے کاٹنے کا خطرہ ہے۔ تو ایسی حالت کے اندر یہ خطرہ مول نہ لے، تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اسی طرح ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے، چوتھی وجہ، کہ بیمار آدمی، مختلف بیماریوں میں بعض دفعہ ڈاکٹر پانی استعمال کرنے سے منع کرتا ہے، زخم ہے بہت گہرا ہے یا اس قسم کا پھوڑا پھنسی ہے یا اور ایسی بیماری ہے کہ جس میں پانی نقصان دہ ہے، تو ایسی حالت کے اندر وہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا، پانی کا استعمال نہیں کرے گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا اگر کسی مریض کے پاس پانی موجود ہو لیکن اس پانی کو پکڑانے والا کوئی نہ ہو تو تب بھی مریض تیمم کرے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھے ضعیف لوگ گھر میں ہوتے ہیں لیکن گھر میں پانی پکڑانے والا کوئی نہیں ہوتا، گھر والے یا تو کاموں پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں اور یا کوئی عذر اور ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جہاں چارپائی بچھی ہوتی ہے دیوار ہوتی ہے، تو دیوار کے اوپر ہاتھ مار کے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ آگے مسائل آئیں گے کہ کن کن چیزوں پر تیمم ہوتا ہے، تو ایسے مریض کے لیے بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ یا ایک عذر یہ بھی ہے کہ سخت ترین سردی ہے، شدید ترین سردی ہے، میرا اور آپ کا تجربہ تو نہیں ہے لیکن فوج کے جو جوان جاتے ہیں سیاچن گلیشیئر پر، گلیشیئر کے اوپر جو سردی ہے اس کا عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہاں اگر ہم لباس سے، خاص لباس ہوتا ہے وہاں، اس لباس سے باہر زیادہ دیر تک ہاتھ رہ جائیں یا پاؤں رہ جائیں تو ہاتھ اور پاؤں شل ہو جاتے ہیں، سن ہو جاتے ہیں اور معذور ہو جاتے ہیں لوگ، اتنی شدید ترین سردی ہے۔ تو ایسی سردی کے علاقے کے اندر اگر کوئی آدمی موجود ہے تو وہ پانی استعمال نہ کرے بلکہ تیمم کر لے۔ اس بارے میں حدیث بھی موجود ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شدید ٹھنڈی رات میں ان کو غسل کی حاجت ہو گئی، انہوں نے تیمم کیا اور پھر یہ آیت پڑھی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ آیت پڑھ کے لوگوں کو بتایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ ایک انسان
تیمم کر کے نماز پڑھے۔ اور اسی طرح ایک عذر، ساتواں عذر یہ بھی ہو سکتا ہے قافلہ چل رہا ہے اور قافلے میں پیدل لوگ ہوتے ہیں، اکٹھے جاتے ہیں، اور کوئی ساتھی بچھڑ جائے اس کے لیے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ حج کے ایام میں بھی اکٹھے لوگ مینا میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، تو جو ساتھی بچھڑ جاتا ہے اس کے لیے پریشانیاں بڑی ہوتی ہیں۔ تو اگر کسی ساتھی کو قافلہ چھوٹنے کا خطرہ ہے کہ میں اگر وضو کروں گا، پانی کی طرف جاؤں گا اور پھر دیر لگ جائے گی، اتنی دیر میں قافلہ نکل جائے گا، تو ایسی حالت کے اندر بھی اس کو فوراً تیمم کر لینا چاہیے اور نماز پڑھ لینی چاہیے، چونکہ تیمم جلدی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور سفر کے دوران آپ کے پاس پانی موجود ہے، ایسے علاقے سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پر پانی اور ملنے کا امکان نہیں، اگر یہ پانی جو آپ کے پاس موجود ہے یہ وضو میں استعمال کر لیا تو آپ پیاس کی وجہ سے پریشان ہوں گے، پینے والا پانی کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے۔ تو ایسی حالت میں پھر انسان پانی بچا کے رکھ لے، پینے کے لیے بچا کے رکھ لے، اور پھر تیمم کر کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز تیمم کے ساتھ ہو جائے گی۔ اب تیمم ہوتا کیسے ہے اور تیمم کن کن چیزوں پر جائز ہے، یہ کل کے درس میں انشاءاللہ العزیز بیان ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔